سبحان اللہ وبحمدہ کلمہ لاہوری کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانتی حسن بے رحمت محمد صدا دے مڑیے ایویں عمر ساری نبھا دے مڑیے اور جے پارا ہوشی او دے نال کٹتا بھلا اس نو کس نے سزا دے مڑیے اور چل چول ویندا او دو کن تکڑا جدوں زلف سہنے ہٹا دے مڑیے اور جدوں میں تو پوچھنا اے حاکم نکیرا جدوں میں تو پوچھنا اے حاکم نکیرا خودوں نات تیری سنا دے منیے محمد صدا دے منیے ایویں عمر ساری نبھا دے منیے تھوڑا تھوڑا آپ قریب آ جائیں یہ جو جگہ خالی پڑی دادا محمد حامد رضا اشتہ تشریف لائیں گے اور اپنے مال حسنہ سے ہماری سماعت معطر فرمائیں گے بلند آواز سے نعرے میں جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحاب الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قابل التقديم قابل صدق الكلام زینت القرآن شمس القرآن نابع سرزازان قدیم محمد امین الحسنی صاحب محمد برکاتم القدسیہ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید صاحب قادری عزیزہ مجدور حضرت علامہ مولانا عبدالغفور صاحب اعظمی عزیز الشرف برادر مکرم جناب عظیم صلاح اللہ قاری حاجی محمد عزیز صاحب سیالی آپ کی یہ مقدس محفل پاک ہر حوالے سے بابرکت محبوب علیہ السلام و تسلیم کا فرمانے علی شان ہے تکمیل قرآن کی محفل میں جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے یہ قرآن کی برکات ہیں مجھے قبلہ علامہ عبدالغفور صاحب نے بتایا کہ عزیزم محمد وقار سہیل صاحب ہزاروں مبارکات کے مستحق ہیں کہ اپنے قبیلہ کے اندر اس وقت موجودہ دور میں یہ پہلے حافظ قرآن ہیں اور محبوب علیہ السلام کے تسلیم کا فرمانے علی شان ہے ظاہراً تو بہت ساری عزتیں معاشرے کے اندر وہ دنیاوی مال کے ذریعے بھی لوگ حاصل کر لیتے ہیں وہ ظاہری کوئی منصب مل جائے تو اس کے ذریعے بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن ایک مومن ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے جو قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مسلط عطا فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے حبل ممدود من السماء الى الارض اللہ تعالیٰ نے یہ رسی آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دی ہے تو جس طرح کوئی پستیوں میں گرا ہوا رسی کے سہارے بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح امت مصطفیٰ میں قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے والے کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے یہ قرآن مقدس کو عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر جتنے بھی اپنے کلام نازل فرمائے وہ کتاب کی صورت ہے یا صحائف کی صورت ہے یہ جتنے بھی کلام خداوندی وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے اللہ تعالیٰ نے سب کو کتابی صورت میں نازل کیا وہ چھوٹی کتاب ہو یا بڑی چھوٹی ہو تو اسے صحیفہ قرار دے دیا تو باقاعدہ بائی ریٹن لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی انجیل
انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو یا صحائف ابراہیم ہو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا وہ ہمیشہ لکھا ہوا کلام نازل ہوتا ہے، ایک جلد کی صورت میں جاتی اور انبیاء کرام رسول اللہ نے نظام آ کے اپنی امت تک اس کلام خداوندی کو پہنچا دیا۔ لیکن جب قرآن مقدس کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو بدل دیا، تو فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے ہیں علی جبل، پہاڑ پر، تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا وہ پہاڑ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ قرآن کی خشیت کو برداشت نہ کر سکتا۔ تو چونکہ پہلے کلام کتابوں کی صورت نازل ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے اس قانون کو بدلنا تھا، اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ قرآن کو برق اٹھانے کا بوجھ نہیں رکھتے، اس لیے ہم نے اس کو لکھا ہوا نازل نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اوراق کی مثال نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی جبل، ہم اگر پہاڑ پہ بھی نازل کرتے ہیں تو پہاڑ اس کا بوجھ گوارا نہ کر سکتا۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مثال دے کے ادنا کو بھی ثابت کر دیا کہ تم کہتے ہو کہ اوراق پہ نازل ہوتا یا تختیوں پہ نازل ہوتا، فرمایا جس کو پہاڑ کا سینہ برداشت نہ کر سکے اس کو تختیاں کیسے برداشت کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ بات کہہ کے ادنا چیز کو ثابت فرما دیا۔ اب آپ حضرات دیکھیے علامہ نور محمد عثمانی صاحب تشریف لائے، اللہ تمام علماء کرام کے عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب تھوڑی سی توجہ فرمائیے کہ آخر اس قرآن میں ایسا کیا تھا کہ باقی جتنے بھی کلام ہیں وہ بھی تو کلام خدا بندی ہے، تو کلام خدا بندی ہونے کے ناطے قرآن اور انجیل اور زبور میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، اور یہ مسلم ما بین الفریقین امت مصطفیٰ کا اجماع ہے کہ یہ سارے کلام خدا ہیں۔ تو جب انجیل اوراق پہ آ سکتی ہے، تورات تختیوں پہ لکھی جا سکتی ہے، زبور اوراق کی صورت میں نازل ہو سکتی ہے، تو پھر مولا قرآن کیوں نہیں نازل ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن کا معنی کرتے ہوئے علماء نے اس کو کئی معنوں سے مشتق کیا۔ اگر اس کو قرآن کے معنی سے لیں تو اس کا معنی جمع کا کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ تو کیا جمع کیا؟ قرآن پاک خود بیان کرتا ہے وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی خدا نے چھوڑی ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ذکر کر فرمایا۔ اب حجم کے لحاظ سے آپ اس کا علاج کو دیکھیں تو یہ بات تو ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے جو ابھی شاید نرسری پریپ کے مراحل طے کر رہا ہے، وہ بھی یہ کنسیپٹ کلیئر جانتا ہے کہ کوئی چیز کا علاج میں ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے۔ تو ظاہر ہے حجم کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی تعریف ہوگی اس کی کہ یہ یا تو چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ ذکر فرما دیا، پہلے لفظ نہیں ذکر کیا وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَرَ، فرمایا نہیں ہے کوئی چھوٹی نہیں ہے کوئی بڑی، پھر آگے اس بات ذکر کر دیا إِلَّا اگر فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تو یہ نفی اس بات کا تکرار بھی یہ تقاضا کر رہا ہے کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر نہ فرما دیا۔ تو ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر۔ اب کچھ چیزیں ہیں جن کے ناپنے کا انداز یہ ہوتا ہے، انہیں ہم انچ، فٹ، میٹر اس حوالے سے تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو لکوڈ کی صورت ہوتی ہیں جن کے ناپنے کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی کی مثال کے بعد قرآن میں یہ بھی وضاحت کر دی تاکہ کوئی سوچنے پہ مجبور نہ ہو جائے کہ ہم جو لکوڈ چیزیں ہیں ان کی مقدار کیسے تولے جائے گی، کیا سمندروں کا ذکر ہے، کیا دریاؤں کا ذکر ہے، کیا اس کائنات کے پانیوں کا ذکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا یہ گناہ نہ کرنا کہ چھوٹی بڑی تو ہے، کیا خشک و تر بھی ہے، فرمایا کوئی خشک و تر کائنات کی ایسی نہیں ہے جو ہم نے اپنے قرآن میں ذکر نہ فرمایا۔ چھوٹی بڑی چیزیں بھی قرآن میں ہیں، بلا رطب ولا یابس، خشک اور تر چیزیں بھی
ظاہر ہے بندہ سمجھدار جانتا ہے جس کو اللہ نے اپنے ناطق عطا کی ہے کہ ہر چیز کی تعریف کی یہ بات تو لازم آئے گی کہ یا وہ خوش ہوگی یا تر. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز نہ خوش ہو نہ تر. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کرانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے. علامہ قاری شہادت قادیانی صاحب کی خدمت لائے یہ بھی الحمدللہ حفظ کے حوالے سے ان کی خدمات. اور جو بندہ قرآن سے وابستہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں عظیم فضیلت عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے وضاحت فرما دی قرآن مقدس سے پڑھیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ڈسکور دنیا اوپن دنیا میں ہم ناپتے ہیں وہ خوش و تر کے لحاظ سے ہوں وہ چھوٹی و بڑی کے لحاظ سے ہوں لیکن کچھ چیزیں کائنات میں ایسی ہیں جو کائنات میں اللہ نے چھپا کے رکھ دیا جن کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتے. اس کی چھوٹی سی مثال بھی دیجیے جس کا شاید آگے میں وقت ہوا تو ذکر بھی کر دوں گا کہ عذاب قبر یہ برحق ہے اور ہمارا اس کے ساتھ ایمان ہے لیکن عذاب قبر ہو تو رہا ہے. یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. اس کائنات کا کوئی آلہ نہیں ہے جو ہمیں قبر کے احوال کی خبر بتا سکے. تو ہے تو صحیح لیکن ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے. تو کیا یا اللہ جن کو ہم دیکھتے ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے یا جن کو ہم نہیں دیکھتے جن کو ہم نہیں سمجھتے ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے. فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. فرمایا تم جن کو سمجھ سکو ہم نے اس کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا ہے. اور جہاں تمہاری عقل جواب دے جاتی ہے کہ مت کہنا کہ قرآن کی فتح کو چکا فرمایا جہاں عقل ناطق پہ بس ہو جائے ہم نے اس چیز کو بھی قرآن میں ذکر کروا دیا. قرآن میں سب کچھ ذکر کر دیا ہے. اس طرح قرآن نے وضاحت کے ساتھ کئی جملے بولے کہ بیان لکل شیء قرآن نے کہا تو کل شیء احصیناہ فی امام مبین بھی قرآن نے کہا. فرمایا وہ شیء ہی نہیں جس کا ہم نے قرآن میں ذکر کر دیا ہو. تو جب کتنا بڑا ہم نے مجموعہ بنا دیا. اب آپ دیکھیے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے. اب اس کائنات کے کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم مل بھی جائیں سارے تو ہم مل کے اس کو نہیں اٹھا سکتے. تو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو کچھ تھا جو سامنے ہے اور جو غائب ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جمع کروا دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اب ہم نے قرآن کو اتنا جامع بنا دیا ہے کہ اب اگر پہاڑ میں بھی نازل کرتے تختیہ تو تر ہو جا. اور آپ کی حقیقت کیا فرمایا اگر ہم اسے پہاڑ میں نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم نے اسے اس لیے پہاڑوں پہ نازل نہیں کیا. تو پھر مولا اس کائنات کے اندر وہ سمبل ہے وہ ماڈل ہے. کائنات کے اندر کوئی مثال دینی ہو کسی کے بڑے جگرے کی مثال دینی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پہاڑوں جیسی ہمت رکھتا ہے. تو یہ تو سمبل ماڈل ہے مولا سمجھانے کے لیے کہ پہاڑ بڑے سخت ہیں پہاڑوں کے جگرے بڑے ہیں پہاڑ بڑے وسیع ہیں. اور والجبال اوتادھا تو خود کہتا ہے مولا کہ ہم نے زمین کا لیول اس کے ساتھ برقرار کر دیا ہے. یہ زمین میں بیٹھے گاڑ دیے ہم نے. تو جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے اگر پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو پھر تو نے قرآن اتارا کہاں؟ نہ تختیوں پہ اتارا نہ اوراق پہ اتارا نہ پہاڑ کا بوجھ اٹھا سکے اور تو کہتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو پھر مولا قرآن آیا کہاں؟ فرمایا یہ مجھے قرآن خود بتا دے گا کہ میری منزل میں چلا کہاں سے تھا میں آیا کہاں پہ تھا. فرمایا اب تجھے قرآن بتائے گا کہ مولا جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے جس کو تختیاں برداشت نہ کر سکے جو آلات جس کو گوارا نہ کر سکے تو پھر مولا وہ قرآن آیا کہاں. فرمایا نزل علی قلبک محمد جس کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے ہم نے اپنے محبوب کے دل پہ اس کو نازل فرما دیا. ہم نے اپنے محبوب کے دل پہ نازل فرما دیا ہے. تو اب اگر اسی جملے کے پس منظر میں دیکھیے یہ نص قرآنی ہے یہ قرآن کی نص ہے اور اس کا انکار کوئی نہیں کرے گا. اگر اس کے پس منظر میں دیکھیے تو اللہ نے یہ بات نہیں کر دی بلکہ امت کو ایک عقیدہ بتا دیا کہ جب تم دل مصطفیٰ کی بات کرو جب تم قلب اطہر مصطفیٰ کی بات کرو تو پھر یہ مت کہنا کہ قلب مصطفیٰ میں کتنی رحمت ہے قلب مصطفیٰ میں کتنی وسعت ہے. فرمایا اس کائنات کی وسعت جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے دل مصطفیٰ کی وسعت کا آغاز ہوا. تو جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے اس کو میرے محبوب کا دل اٹھا دیتا ہے.
اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے تو اللہ نے محبوب کے دل پہ نازل کیا تو دل تو پہلے ہی دھڑک رہا ہوتا ہے، دل تو پہلے ہی وائبریشن میں لگا ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے تو زندگی رک جاتی ہے، تو دل تو پہلے ہی لرزہ برزہ ہے، وہ تو پہلے ہی ہل رہا ہے۔ یا اللہ لڑائیتو خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ پہ لرزہ آتا، پہاڑ کانپنے لگتا تھا، اور محبوب کا دل تو پہلے ہی ظاہر میں کانپ رہا تھا۔ ایک دل کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ زندگی کو چلا رہا تھا، خون کی سرکولیشن اس کے ساتھ ہے، وہ خون کو پمپ کر رہا تھا۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو کیا محبوب کا دل بھی کچھ لرزا تھا؟ محبوب کے دل میں بھی کوئی تڑپ آئی تھی؟ فرمایا نہیں، یہ کوئی پہاڑ نہیں تھا، یہ قلب اطہر مصطفیٰ تھا۔ فرمایا پڑھو قرآن، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سب کے تو بھی عادت، فرمایا یہ لرزا نہیں تھا، بس قرآن آتا گیا، ہم نے نبی کے دل کو مزید ثابت کر دیا تھا۔ یہ محمد مصطفیٰ کا دل تھا، یہ میرے محبوب کریم کا دل تھا جو قرآن کے آنے پہ لرزا نہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، عزیز وقاص کی عمر دیکھیے اور اس کی جرت دیکھیے، ایک انسان کے پاس کتنی ساری جرت ہوتی ہے، اور جو ہمارے سینے میں دل رکھا گیا ہے اس دل کی ایک بوٹی، ایک گوشت کا جمع ہوا خون کا جو لوتھڑا ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا اس میں خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا علقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما۔ انسان کی تخلیق کو قرآن بیان کرتا ہے، 18واں پارہ ہے، تو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے زیادہ حقیقت کیا ہے؟ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ پوری کائنات بھی حضور کے قلب اطہر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ مولا ہم نے مان لیا، لیکن اب یہ بات عقل سے ورا ہے کہ جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس کو محبوب کا دل گوارا کرنے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ پورا قرآن عزیز وقاص کے دل میں سما جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن جائیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مولا کیا ان کے دل پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے؟ کیا ان کے دل پہاڑوں سے زیادہ وسعت والے ہیں؟ کیا ان کے دل پہاڑوں سے زیادہ جرأت والے ہیں؟ جس کو پہاڑ برداشت نہ کرے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمارے سینے میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی بوٹی قرآن کا بوجھ کیسے گوارا کرتی ہے، قرآن کی مشیت کو کیسے گوارا کر لیتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک ہی جملہ، چونکہ میں اس سے آگے کی بات کرنے والا ہوں، بس ایک ہی جملہ اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بھائی ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں قرآن کو کیسے محفوظ کر دیتا ہے۔ قبلہ قاری امین الحسنی صاحب کا دل کوئی پہاڑ سے بڑا تو نہیں ہوگا، اب اس کے جتنی وسعت ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ ظاہری اس کا حجم دیکھیں تو پہاڑ کی وسعت کے سامنے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ قاری نور محمد عثمانی صاحب کا دل ہو، وہ علامہ عبدالرشید قادری کا دل ہو، وہ علامہ عبدالعزیز سیاسی صاحب کا دل ہو، تو دل کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارا اس میں قرآن کیسے آ گیا؟ اس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، تو اب مالک نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جب ہم نے قرآن بھیجا تھا، اب پوری توجہ چاہوں گا، فرمایا جب ہم نے قرآن نازل کیا تھا تو یہ کلام خداوندی تھا، ہم نے اس کو جمعیت عطا کر دی تھی، اس کے اندر جلال خداوندی تھا، اس کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، لیکن جب زبان مصطفیٰ سے نکلا ہم نے اپنے محبوب کے دل میں نازل کر کے ذریعہ مصطفیٰ کے منہ سے بنا دیا۔ جب یہ زبان مصطفیٰ سے نکلا تو میرے نبی کی زبان کا صدقہ اب صرف جلال نہیں تھا، محبوب کی رحمت بھی ساتھ کر گئی، اب محبوب کی رحمت بھی ساتھ کر گئی تھی، کیونکہ تم نے قرآن خدا سے نہیں لیا، تم نے قرآن محمد مصطفیٰ سے لیا ہے۔ فرمایا جو قرآن خدا سے لینے والے تھے اگر وہ ڈائریکٹ لیتے تو دل پھٹ جاتے، یہ دل قرآن کو کمالہ برداشت نہ کر سکتے۔ فرمایا یہی تو اللہ کا احسان ہے، جب تمہیں قرآن دینا ہوتا ہے تو کہتا ہے پہاڑوں کو دیتا، تو پہاڑ دیتا ہو جاتے تاکہ مولوی کو اپنی حیثیت پتہ چل جائے، حافظ کو اپنی حیثیت پتہ چل جائے کہ یہ کلام خداوندی ضرور ہے لیکن مجھ تک پہنچا محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے۔ جب محبوب کی زبان سے نکلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی رحمت ڈال دی کہ جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ سینے میں قرآن کو اٹھایا کرتا ہو۔ تو یہ زبان مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ میرے محبوب کی زبان کا فیض ہے۔ پھر سمجھیے اب یہ کلام خدا ہے، اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈائریکٹ ہمیں اللہ نے نہیں دیا، اللہ اس بات سے قادر تھا کہ جبریل آتے، سرکار قوم کو اکٹھا کرتے اور جبریل قرآن سنا دیتے۔
یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جبریل نے ڈائریکٹ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ محبوب کے وسیلے سے قرآن پڑھایا، اور یہ بات امت کا اجماع ہے، اس مسئلہ کا امت کا اجماع ہے۔ آپ انجیل تورات زبور کے بارے میں پوچھیے علماء سے، انبیاء تو حافظ ہوئے ہیں لیکن امت ہی کوئی بھی حافظ نہیں ہوا، کوئی بھی امت ہی حافظ نہیں ہوا، نہ انجیل کا، نہ تورات کا، نہ زبور کا، بلکہ قرآن کی تفسیر صحیح ہے۔ حضرت عزیر واپس آئے 100 سال کی دین سونے کے بعد، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، دلیل مانگی کہ اگر آپ وہی عزیر اللہ کے نبی ہو تو کوئی دلیل دو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کلام زبانی سنا سنا۔ جب آپ نے سنایا یہ دلیل نبوت تھی کہ جس کو کلام یاد ہوتا وہ اللہ کا نبی ہوتا، لیکن سرکار کی امت میں کروڑوں حافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتا تھا کہ جس کو ہم ڈائریکٹ دیتے ہیں وہ نبی تک رہتا ہے، اور جو نبی کے وسیلے سے دیتے ہیں وہ پوری کائنات کو محمد عربی کا عطا فرماتا ہے۔ یہ فیضان دیا جاتا ہے۔ آج تک محمود کی امت تک یہ قرآن پہنچا، یہ بات مسلم ہے کہ یہ ملا ہمیں سرکار کے وسیلہ سے، سرکار کے وسیلہ سے، سرکار کی زبان سے سنا۔ لیکن اب میں یہ سمجھوں کہ قرآن مجھے سمجھ آ جائے گا محبوب کے دامن کو چھوڑ کر، اب مجھے محبوب کی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے محبوب کی سنت کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے لیے قرآن کافی ہے۔ تو ذرا سوچئے جب قرآن نازل ہوتا تو صحابہ کرام میں یہ اجماع امت ہے، قرآن کی دو صورتیں ہوتی، یا تو سرکار نل کی صورت میں ڈھل جاتے اور جبریل سے قرآن کو سنتا، یا جبریل بشری صورت میں ڈھل جاتا اور سرکار کو قرآن پہنچاتا۔ تو زیادہ فرماتے ہیں ابن صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان و علی ہیں، جیت سے آمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود جیسی ہستیاں ہیں، حضرت ابو ہریرہ جیسی ہستیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن حضور پہ نازل ہونے لگتا تو سرکار پہ ایک استغراق کی کیفیت ہوتی، ایک استغراق ہوتا، سرکار پہ کلام نازل ہوتا، اور زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ یہ گھنٹی کی آواز ہے۔ کس چیز کی آواز ہے؟ گھنٹی کی آواز ہے۔ یا زیادہ فرماتے ہیں جس طرح شہر کی مکھی پھنپھناتی ہے، تو جس طرح شہر کی مکھی کی پھنپھنانے کی آواز ہوتی ہے، ہمیں وہ سمجھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار میں استغراق طاری رہتا، جب سرکار اپنی اصلی حالت پہ واپس آتے تو ہم صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے استغراق کی کیفیت تھی، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے گھنٹی کی آواز ہے، جیسے شہر کی مکھی کے پھنپھنانے کی آواز ہے۔ تو محبوب کائنات اس طرح کے فرماتے ہیں، فرمایا نہ گھنٹیاں بجتی تھی، نہ شہر کی مکھی پھنپھناتی تھی، یہ جبریل قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور ہم سن رہے ہوتے تھے۔ جبریل تلاوت کر رہا ہے، اب یہاں سنیے، جبریل تلاوت کر رہا ہے، اب صحابہ پاس بیٹھے ہیں، ہم تو 1400 سال بعد ہیں، اب صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے اور نبی علیہ السلام اس قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، صحابہ تک آواز پہنچتی ہے، لیکن بڑا قرآن جا رہا ہے۔ کوئی صحابی کہتا ہے یہ گھنٹی کی آواز ہے، کوئی کہتا ہے شہر کے مکھی کے پھنپھنانے کی آواز ہے، لیکن جب میرے نبی تلاوت کرتے فرماتے یہ شہر کی مکھی کی آواز نہیں تھی، یہ گھنٹی کی آواز نہیں تھی، یہ تو والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ کی آواز تھی، یہ تو یاسین کی آواز تھی، یہ تو صلی الرحمن کی آواز تھی۔ کہ جب میرے نبی یہ بیان کرتے تو صدیق اکبر کو قرآن سمجھ آتا، مولا علی کو قرآن سمجھ آتا۔ تو اب یہاں ذرا سمجھیے تو صحیح، جب معبود کی مجلس میں بیٹھا ہے اور بیٹھا ابو بکر صدیق ہے، بیٹھا مولا علی ہے، کہ جب وہ زبان مصطفیٰ کے بغیر قرآن کو نہ سمجھ سکا تو آج میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ تو قرآن کو وہی سمجھے گا جو زبان مصطفیٰ سے قرآن محبوب کی زبان اقدس کے فیضان کے بغیر کوئی بندہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ جہاں حضرت علی بے بس ہے، جہاں فاروق اعظم بے بس ہے، جہاں صدیق اکبر سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں محبوب جو قرآن آیا ہے وہ تم سمجھاؤ گے تو پتہ لگے گا کہ کیا قرآن آیا ہے۔ حضور والا جو مجلس میں بیٹھا ہے، جو قرب والا ہے، جو نبی کا صحابی ہے، جو نائب رسول بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے، اگر وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے محبوب کریم کا محتاج ہے، تو آج میں کیسے حضور سے بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ آج قرآن کو وہی سمجھ سکے گا جس کے ہاتھ میں دامن قرآن بھی ہوگا اور دامن محمد مصطفیٰ۔ آپ سمجھیے قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرما دی ہے۔ محمد علیہ السلام و تسلیم کی حدیث پاک ہے،
سرکار نے فرمایا اس قرآن کو کچے چمڑے میں لپیٹ دیا جائے، اس چمڑے کو آگ نہیں جلا سکتا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، قرآن کو چمڑے میں لپیٹ دو، اس چمڑے کو آگ نہیں جلا سکتا۔ جبکہ ایسے مشاہدات ہیں کہ قرآن کی جلد چمڑے کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، اللہ نہ کرے لائبریری ہو، مسجد ہو، شارٹ سرکٹ ہوا، آگ لگ گئی، اور یہ مشاہدات ہیں، دیکھا گیا کہ وہ چمڑا جل جاتا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جلد چاہے چمڑے کی جو تو جل جاتی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محبوب کا فرمان نعوذ باللہ جھوٹا ہوگا، تو سرکار نے فرمایا چمڑے میں لپیٹ دیا جائے تو اس کو آگ نہیں جلا سکتا۔ اور مشاہدات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ لگ جائے تو وہ جلد اکثر اوقات جل بھی جاتی ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں سے سرکار کی مراد وہ چمڑا نہیں ہے جو تم نے رگنے کے بعد قرآن کے ساتھ لگا دیا، فرمایا اس چمڑے سے مراد انسان کا دل ہے، محبوب کی امت کا دل ہے۔ فرمایا اس دل کے اندر فرمایا قرآن کو سمو دیا جاتا ہے۔ تو محبوب پاک یہ فرمانا چاہتے تھے کہ جس میرے امتی کے دل کے چمڑے کے اندر فرمایا قرآن کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، تو لوگوں گواہ ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ یہ گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس دل کو کبھی آگ چھو نہیں پائے گی۔ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو جنت میں آدھا مقام عطا فرمائے۔ یہ بات بھی سرکار کا فرمان آپ سنتے رہتے ہیں۔ صاحب کے بارے میں 10 بار فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن ان کے بارے میں، اپنے قبیلے سے ان کے بارے میں جن کے بارے میں دوزخ کا حکم ہو چکا ہوگا۔ حضور فغلو وسم اللہ مسجد، آپ کی زنجیروں میں جکڑو اور دوزخ میں بٹھائے ہوتا ہے، لیکن وہ حافظ قرآن اللہ کہے گا تم قرآن پڑھو، اقرا کر کے قرآن پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجات کو چڑھتے جاتے جاؤ۔ جہاں تمہاری تلاوت کا اختتام ہوگا نا وہیں پہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ اب خود تو جا رہا تھا لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں رک جائے گا۔ اللہ فرمائے گا حافظ جنت میں نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں حافظ کبھی نہ بنتا اگر میری ماں مجھے مدرسے کا راستہ دکھاتی، میرا باپ مجھے انگلی سے لگا کے مدرسہ تک چھوڑنا آتا، میرے بھائی میری سفارش نہ کرتے، یہ محنت و کاوش نہ ہوتی، تو مولا میرے حفظ قرآن کے پیچھے کاوش بہت ساری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل تو بخشا گیا، جو تجھے راہ دکھانے والے تھے ان کو بھی پکڑ لے کہ جنت لے جا، ہم نے ان کے لیے بھی جنت کو واجب فرمایا۔ تو یہ حافظ قرآن کی شان ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو یہ عصمت عطا فرمائے گا۔ میں آخری بات اس حوالے سے سنیے، ترنم چونکہ پہلے نعتیں ہو چکی بہت ساری، اور اگر پہلے زیادہ سنیلا بندہ پڑ جائے تو پھر بعد والا جو ہے میرے جیسا فکر بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کیا میں نے کیا سوچ سنا ہوں۔ تو میں یہ باتیں مصوری تو نہیں ہے جو میں سنا رہا سر کے بھی انداز ہے، یہ بات حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کے باہر سے برساتی نالا گزرتا ہے، جب بھی برساتی پانی آتا وہ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے قبر اوپر قبرستان تھا، تو جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی قبروں کو بھی کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا۔ حضرت شاہ محدث دہلوی اپنے مدرسہ کے دروازے پہ کھڑے تھے اور کچھ علماء ساتھ، بارش بڑی زوروں سے برسی اور برساتی نالا بھر گیا، اوپر قبرستان تھا، ایک قبر سے ایک مردہ نکلا، کچھ کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوتی آپ دیکھ رہے تھے، لیکن ایک قبر سے ایک ایسی میت برآمد ہوئی جس کا گلنا سڑنا تو دور کی بات اللہ تعالیٰ نے اس کے کفن کو پہلا بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ میت تیرتی ہے، قاری صاحب حافظ قرآن کو اللہ نے کیا مقام دیا۔ اب حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ میت تیرتی ہوئی آئی، اب اس کے پاس بالکل کفن بھی اس کا ہلتا نہیں ہے، کفن بھی سلامت ہے اور میلا تک نہیں ہوا، سفیدی چمکتا مٹی سے نکلا ہے، برساتی نالے میں چل رہا ہے، لیکن برساتی نالے کا پانی بھی اس کے کفن کو خراب نہیں کرتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ میت تیرتی ہوئی آ رہی ہے، اور جہاں پہ آگے پانی کی مقدار ہے، پانی تیز ہے، پانی ڈھلوان کی طرف جا رہا ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ماہر تیراک بھی کھڑا نہ ہو سکے، وہاں پہ آ کے وہ میت رک جاتی ہے۔ اب دنیا حیران ہے
وہ پوچھتی ہے شاہ صاحب اب قبر تو پھٹی، یہ تو مان لیا اللہ کا محبوب ہوگا کہ کفن بھی پھیلا نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تیرتا ہوا آیا ہے اور وہاں پر کے رکا ہے جہاں پہ ماہر تیراک نہیں کھڑے ہو سکتے، تو یہ تو میت ہے، بے جان ہے، یہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ کہ شاہ صاحب نے فرمایا مجھے یہ لگتا ہے کسی کا انتظار کر رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، کچھ دیر گزری، لوگوں نے دیکھا کہ ایک اور قبر تھی، ایک اور قبر کھلی، اس میں سے ایک میت برآمد آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کفن کو سلامت رکھا، کفن بالکل سلامت، کہیں سے گلا نہیں ہے، سڑا نہیں ہے، پھٹا نہیں ہے، لیکن اس کا رنگ تھوڑا پہلا ہو گیا، سفیدی جو ہے اس سے پیلا پالا آ گیا، لیکن کفن سلامت ہے۔ وہ بھی تیرتا ہوا آیا۔ اب شاہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلے کے پاس پہنچا، جس طرح کوئی دوست کا منتظر ہوتا، اب وہ میت پہلی میت کے پاس پہنچی تو جو پہلا کھڑا تھا دونوں نے مل کے آگے سفر کو شروع فرمایا۔ قبلہ شاہ صاحب نے کہا علاقے کے لوگوں کو بلاؤ، اب دہلی کے لوگ بلائے گئے، جب آئے سارے تو حضرت محدث پاک سے فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ قبریں کن کی تھی، یہ کون لوگ تھے؟ کچھ قبروں سے تو ہڈیاں بھی نہیں نکلی، کچھ قبروں سے کچھ نہیں نکلا، اور جب یہ نکلے ہیں تو سلامت نکلے، یہ کون تھے؟ وہ اللہ کے ولی تھے، یہ تو قطبیت کے مقام تھے، یہ کون لوگ تھے؟ اب پرانے بزرگوں نے بتایا، انہوں نے کہا شاہ صاحب کے دونوں حافظ قرآن تھے، شاہ صاحب کے دونوں حافظ قرآن تھے، اور دنیا میں محبت تھی قرآن کی وجہ سے، یہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تو ایک ساتھی انتظار کرتا رہا کہ جب تک وہ قرآن والا ساتھی نہیں آئے گا ہم اگلا سفر شروع نہیں کریں گے۔ تو قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا دیکھیے قرآن کی محبت، فرمایا جو قرآن کی محبت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اللہ ان کی محبتوں کو مرنے کے بعد بھی جاری فرما دیا۔ وہ دونوں نے مل کے سفر شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ بہت ساری باتیں علم میں آتی ہیں، ہماری آنکھ بند کر دی جائے، اوپر کپڑا نہ بھی رکھا جائے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پچھلا پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، اسی کا انتظار ہوگا، اور آنکھ بند کر دی جائے، اور پھر پانی کا شور بھی تو ہوگا، پہاڑی پانی تھا، برساتی پانی تھا، اس شور کے اندر اگر آنکھ بند کر دی جائے تو معلوم نہیں ہوگا کہ جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ آ گیا ہے۔ تو اب آنکھ بند بھی تھی، مرتے سالہ سال بھی گزر گئے، اور اوپر کپڑا بھی کفن کا دے دیا گیا تھا، لیکن حافظ قرآن کو اللہ نے یہ زندگی عطا کر دی تھی کہ مرنے کے بعد اس کی آنکھ بند، جبکہ وہ حافظ ہوتا تھا تو آنکھ بند ہونے پہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اوپر کپڑا رکھ دیا جائے تو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی نظر عطا کر دی، فرمایا اب آنکھ بند بھی ہے، اس کو مرے ہوئے کئی سال بھی بیت گئے، اور اوپر کفن کا کپڑا بھی رکھ دیا گیا ہے، لیکن وہ جو قرآن کے تعلق والا ہے، مرنے کے بعد آنکھ بند ہو، آنکھ میں کپڑا ہو، تو وہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ اب میرا ساتھی آ گیا ہے۔ فرمایا اگر مرنے کے بعد اللہ حافظ قرآن کو یہ نگاہ عطا کرتا ہے، ذرا سوچو کہ سال کے بعد محمد مصطفیٰ یہ تو حافظ قرآن ہے، ذرا سوچو صاحب قرآن کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور نے رسال فرمانے کے بعد آنکھیں بند نہیں کرنی، آقا آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب دوسری بات سنیے، شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ مسئلہ تو ہم نے آپ کو جو مشاہدات تھے بتا دیا، لیکن یہ مسئلہ عقل سے بھرا ہے کہ دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں بڑے اچھے اور نیک بچے تھے، جوانی میں دونوں فوت ہوئے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ایک کا کفن بالکل سفید، دوسرے کا کفن ذرا تھوڑا سا میلا ہو گیا لیکن ہے سلامت۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب شاہ صاحب نے کہا کہ میں کوئی حتمی فیصلہ تو تمہیں نہیں دے سکتا کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، لیکن فرمایا جو میرے عقل میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو حکم نازل کر دیا کہ لا یمسہ الا الطاہر، جب تک پاک نہ ہو قرآن کو چھوا بھی نہ ہو، پاک ہو کے چھوڑو، لیکن زبانی پڑھنے کے لیے اگر جسم سلام پاک ہے اور زبان پاکیزہ ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ فقہ میں اجازت ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اب چونکہ شرع نے منع تو نہیں کیا تھا، لیکن یہ بچہ جس کا کفن بالکل سلامت ہے نا، یہ جب قرآن کو پڑھنے لگتا تو یہ زبانی بھی تب تک نہیں پڑھا کرتا تھا جب تک طہارت کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا۔
اور دوسرا بچہ قرآن کا چھوا تو نہیں کرتا تھا وضو کے بغیر، لیکن کبھی کبھی بیٹھے ہوئے زبان پاک ہوتی قرآن پڑھنے کا دل کرتا تو یہ قرآن کو پڑھ لیا کرتا تھا، زبانی قرآن کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو زبانی پڑھ لیا کرتا تھا وہ شرع میں منع نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑی سی بے وضوئی کی جو نسبت قرآن کے ساتھ آ گئی نا تو کفن پیلا پڑ گیا، تو جس میں چکے بغیر ہاتھ لگانے کے یاد بھی وضو کے بغیر نہیں پڑا تھا، تو اس نے بے وضوئی کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیا، رب نے مٹی کی رنگت کو اس کے کفن کے قریب نہیں آنے دیا۔ جتنی قرآن کی حفاظت زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا درجہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ درجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں ایک چیز آپ کو سنا دیتا ہوں، قبلہ کا کہنا پورا ہو جائے گا، اور دعا یہی ہے کہ تکمیل قرآن کی محفل ہے۔ مبارکباد کی مستحق ہیں قبلہ قاری محمد امین الرسول صاحب اور میرے عزیز وقاص صاحب، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ عرض کرتا ہوں، لیکن وقت دعا ہے۔ اب یہ بات سنیے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری قرآن کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، قبلہ تو میں علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تو بڑی کامل شخصیت ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ قرآن میں سے صاحب قرآن کو تلاش کرنا ہوگا تو چند جملوں میں بتا دو کہ ہم حضور کو کیسے تلاش کریں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ذکر تو علماء کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد ہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس ذکر سے مراد ہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ جس طرح حضرت ام المؤمنین سیدہ قاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جس طرح حضرت ام المؤمنین سیدہ سے نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بیان فرمایا۔ ام المؤمنین مستقبل لگی اور آپ نے فرمایا حضور کے غلام تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ اب مجھے قرآن تو پڑھا ہے، فرمایا قرآن پڑھا اور پھر مجھ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو؟ الحمد سے بدناف تک پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق، یہ حضور کا تو ذکر مصطفیٰ ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ یہ آپ سنیے ایک چیز سنیے، اب اس طرح سے یہ تقریب ہو چکی، اب حضور کے سراخان بن جاتے ہیں۔ سراخانی بہت بڑا مقام ہے، کہ جائے کہ ہم سے وہ سراخانی نہ ہو سکی اور نہ ہو سکی۔ حضرت احسان، یہاں میں چھوٹی سی بات کر دوں، شاید یہ کرنی نہ چاہیے ہو لیکن میں کر دوں۔ قاری صاحب، حضرت سیدہ کے سیدہ پہ جب ایک بہتان لگا اس میں کافی لوگ پھسل گئے تھے، ایک اسلام ابھی ترقی پذیر تھا تو کافی لوگ پھسل گئے تھے، ان کے اندر جو دل کے اندر خواہش آ گئی تو حضرت احسان اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور حضور کی پھر دامن میں آ گئے تو معافی مل گئی ان کو۔ حضرت احسان سیدہ صدیقہ ان سے ناراض تھا، ان سے ناراض تھا۔ جب محبوب کا وصال ہوا حضرت احسان، حضرت آپ کو پتہ چلا کہ ام المؤمنین ان سے ناراض ہیں اس وجہ سے، حضرت احسان آئے اور سیدہ صدیقہ کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے تو سیدہ صدیقہ نے اندر سے پوچھا، فرمایا من در الباب، کون ہے دروازہ بجانے، کون ہے دروازے من کون تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کا مجرم آیا بیٹھا ہوں اور معافی کا فاصلہ ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہوتا ہوں؟ انہوں نے بتایا کہ میں احسان بن ثابت ہوں۔ ام المؤمنین آپ اٹھا کے دیکھیے سیرت، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے کہا نا کہ میں احسان ہوں، ام المؤمنین نے اندر سے فرمایا احسان تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، تم میرے نبی کی نعت پڑھا کرتے تھے، میں نے تمہاری ساری وہ جو باتیں بھی میں نے وہ معاف کر دی ہے نبی کے نافرمان ہونے کے سے۔ تم میری محبوب کی نعت پڑھا کرتے تھے، فرمایا اس نعت کے صدقے میں ہم نے تمہاری جملہ خطا کو معاف کر دیا۔ سرکار کی نعت یہ وہ منصب ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ رب۔ اور حقیقت میں تو قرآن ہمیں ملتا ہی نہیں اگر محبوب نہ ہوتا، یہ قرآن تو میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا ہے۔ تو قاری صاحب اچھے کا پہلے وہی پڑھ لیتے ہیں، بلکہ لولا کلمہ حضرت الربوبیہ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کچھ بھی نہ بناتے اگر محبوب کو بنانا تھا۔ یہ عزیز مقاص کا بھی آخر بنتا ہے کہ حضور نے نہ آنا ہوتا، قبلہ قاری صاحب کو یہ استاد القرآن بنتا ہے کہ حضور نے نہ آنا ہوتا۔
یہ مولوی خطیب یہ ٹکڑا ٹکڑا حضور کا صدقہ کھا دے تو حضور نہ ہو، تو یہ سارا صدقہ ہی میرے نبی کا ہے۔ اب تقریر ہو چکی، اب سارے حضور کے نام کھانا ہے، یہ سر اللہ دیتا ہے، وہ نہ ہو، لیکن محبت ہونی چاہیے۔ مل کے میرے ساتھ پڑھیے، ایک دو شعر پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ مل کے کہیے کی نہ کیتا یار نیک یار دے، کی نہ کیتا یار نیک یار۔ تھوڑا سا ذوق بنا دیں تاکہ اختتام ذوق والا ہو جائے۔ کی نہ کیتا یار نیک یار، کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے رب میں فلا سجایا نے سرکار، مل کے کہیے رب میں فلا سجایا نے سرکار، سجدے کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے۔ آخری شعر سنی، علامہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ علامہ اقبال نے دو فکرے کہے، شعر کے دو ہی حصے ہوتے ہیں نا، اور یقین کیجئے چونکہ میرا اتنا مطالعہ نہیں، علماء شاید اس سے آگے بھی جانتے ہو، میں نے اپنی زندگی میں قرآن کا اس طرح کا تعارف نہیں پڑھا جو قلندر لاہوری نے پڑھا۔ اتنا مختصر اور جامع تعارف میں نے قرآن کا نہیں پڑھا۔ اب سبحان اللہ، یہ علامہ اقبال سبحان اللہ وبحمدہ اللہ قلندر لاہوری کہتے ہیں مغز قرآن روح ہے ایمان جان دی، حسن بے رحمت للعالمین۔ آپ لفظوں کو دیکھیں، مغز قرآن، مغز سمجھتے ہیں؟ آپ بازار سے ڈرائی فروٹ لائے نا کبھی، اور پھر آپ کو اہمیت سمجھ آئے گی، اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اخروٹ لائیں، اس کو بولیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مغز ہوتا ہے۔ اب مغز نکال لیا جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی بادام سے بادام نکل گئے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، فرمایا قرآن میں سے کچھ لینا چاہتا ہے تو پھر تعلق محمد مصطفیٰ سے رکھنا پڑتا ہے۔ فرمایا مغز قرآن، آگے فرمایا روح ایمان، مغز قرآن، فرمایا قرآن کا مغز روح ایمان، اور ایمان کی روح سمجھتے جب تک روح ہے ہم زندہ ہیں۔ آسان لفظ یہی ہے کہ روح نکل جائے گی تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا، تو حقیقت کیا ہے؟ روح ہے۔ فرمایا مغز قرآن روح ایمان جان دین، فرمایا قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان۔ یہ تین باتیں کرنے کے بعد قلندر لاہوری کہتا ہے یہ کیا ہے؟ مغز قرآن روح ایمان جان دین، یہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں حسن ہو پہ رحمت للعالمین۔ اگر تم یہ تینوں چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہی کہتا ہوں تم حضور سے محبت کیا کرو، تم حضور سے محبت کیا کرو، اور جب سرکار سے محبت کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کا مغز بھی عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی روح بھی عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دین میں جان بھی عطا فرما دے گا جب تمہارا سینہ محمد مصطفیٰ کی محبت سے آباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ دینا الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس عزیز کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں محروری ہے، مناری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پہ عمل بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں زندہ حضور کی غلامی میں رکھے اور موت حضور کی غلامی میں عطا کرے، اور ہمیشہ بندہ سرکار کی محبت میں اس طرح وابستہ رہے کہ چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر پر ہو جاری
اور سارے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور، تنہا بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری۔ اور سرکار کی محبت اس حد کی ہو اور اس حد تک بندہ چلا جائے کہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یا رسول اللہ حد کل فقاں سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا نہ کیتا یار نیک یار کی نہ کیتا